بخت نصر جو کہ بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل اس زمانے جو آج کل عراق ہے، اس زمانے میں عراق کو بابل کہتے تھے۔ یہ بادشاہ اس نے یہودیوں کو بہت بڑی تباہی سے دوچار کیا، یعنی کہ بنی اسرائیل کو عذاب دینے والا شخص جو تھا وہ بخت نصر ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں بخت نصر کے کچھ حالات اور بنی اسرائیل پر جو عذاب آیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کے ذریعے دیا وہ کیا تھا اور اس کے پس منظر کیا تھا۔ اصل میں یہ زمانہ ہے حضرت عزیر کا، جس زمانے میں بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو نبی بنا کر بھیجا، تو اس زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک دفعہ پھر نافرمانیاں عروج پہ چلی گئیں۔ تو ایک دن جبرائیل علیہ السلام حضرت عزیر کی طرف وحی لے کر آئے کہ اے پیغمبر، اپنی قوم کو بتا دے کہ اگر تم نے راہ راست اختیار نہ کیا اور جو تم یہ کارنامے کردار تمہارا ہے اس سے واپس نہ لوٹے، حق کو نہیں پہچانا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تمہاری اس قوم بنی اسرائیل کو بخت نصر کے ذریعے عذاب دوں گا جو کہ عراق کا بادشاہ ہے۔ اس زمانے میں عراق کا نام بابل تھا، جو کہ بابل کا بادشاہ ہے، اس کے ذریعے میں تمہاری قوم کو عذاب کا مزہ چکھاؤں گا۔ تو جب حضرت عزیر نے یہ بات سنی تو وہ رونے لگے، چونکہ وہ ان کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا، ظاہر ہے قوم کی ایک ہمدردی ہوتی ہے۔ تو دوبارہ پھر جبرائیل فرشتہ پھر وحی لے کر آیا اور حضرت عزیر سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں عذاب تو دوں گا، لیکن اس وقت تک عذاب نہیں دوں گا جب تک تیرا فتویٰ ساتھ شامل نہ ہوگا، یعنی جس وقت تو خود یہ خواہش کرے گا اس وقت عذاب دوں گا۔ اگر یہ توبہ کر جائیں، راہ راست پہ آ جائیں تو ہو سکتا ہے عذاب ٹال جائے۔ تو بہرحال حضرت عزیر علیہ السلام اپنی طرف سے جو کوشش ممکن تھی وہ کرتے رہے، حالات گزرتے رہے۔ اس وحی کے بعد 3 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن جو بنی اسرائیل جن کو آج آسان الفاظ میں آپ یہودی کہتے ہیں، دراصل یہی بنی اسرائیل ہے جن کو آج کے زمانے میں لوگ یہودی کہتے ہیں۔ تو ان کو حضرت عزیر سمجھاتے رہے، لیکن ان کی بات کا ان کی قوم والوں نے کوئی خاص اثر نہیں کیا اور اپنے اعمال سے توبہ نہیں کی۔ اس کے بعد وہی فرشتہ پھر 3 دفعہ حضرت عزیر کے پاس انسانی شکل میں ان کی اپنی قوم کا بندہ بن کر آتا رہا، یعنی کہ حضرت عزیر یہ سمجھتے رہے کہ یہ میری اپنی قوم کا بندہ ہے، اپنے مسائل لے کر میرے پاس آتا ہے۔ تو وہ 3 دفعہ اس ایک ہی مسئلہ ایک ہی معاملہ لے کر آتا رہا حضرت عزیر کے پاس۔ وہ کہتا تھا کہ میں تمہاری قوم کا بندہ ہوں، لیکن میرے جو رشتہ دار ہیں میں ان کے ساتھ بڑے احسانات کرتا ہوں، اور میرے جو قوم والے ہیں وہ میرے ساتھ بہت بدسلوکی کرتے ہیں۔ تو حضرت عزیر وہ پہلی دفعہ جب آیا، حضرت عزیر نے فرمایا کہ آپ صبر کریں، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر کچھ دن کچھ مہینے گزر گئے، پھر وہی فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہ انسانی شکل میں پھر حضرت عزیر کے پاس آیا۔ تو اس کے بعد پھر اس نے یہی معاملہ حضرت عزیر کے سامنے بیان کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ آپ صبر کریں۔ جب وہ تیسری دفعہ حضرت عزیر کے پاس آیا اور اس نے وہی جملہ بولا تو حضرت عزیر نے فرمایا کہ اب تو کیا چاہتا ہے کہ میں کیا کروں؟ تو اس بندے نے جو کہ اصل میں وہ فرشتہ تھا، اس نے حضرت عزیر سے فرمایا کہ آپ ان کے لیے یہ دعا کریں کہ اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کر دے۔ تو حضرت عزیر نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، اگر یہ بندہ حق پر ہے اور راہ راست پر ہے
اور جن لوگوں کے بارے میں یہ بتا رہا ہے اگر وہ رائے حق پر نہیں ہے تو ان کو ہلاک کر دے۔ تو جب حضرت عزیر نے یہ دعا کی تو اس وقت آسمان سے بجلی کڑکی، اور وہ حضرت عزیر نے یہ منظر دیکھا کہ وہ جو ان کا عبادت کے لیے انہوں نے بنایا ہوا تھا اپنا ایک، جس کو بیت المقدس کہا جاتا تھا، تو اس کے دروازے بھی زمین میں دھنس گئے، اور اس جگہ پہ جو انہوں نے ایک خاص قسم کی آگ اس وقت جاری ہوتی تھی جس پر وہ اپنی قربانی ڈالتے تھے، اور آگ اس کی آگ بھی بجھ گئی۔ اس پر حضرت عزیر کو تسلی ہو گئی کہ یہ اصل میں فرشتہ تھا جو کہ انسانی شکل میں آتا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ سمجھ گیا کہ اب میری قوم پہ عذاب آئے گا۔ دراصل یہ معاملہ، یہ اثر یہ تھا کہ یہ میری اپنی قوم کا ہی معاملہ تھا۔ جب حضرت عزیر نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ فوری طور پر اس شہر سے نکل کر جنگل کی طرف چلے گئے۔ اسی دوران اس کڑک سے پہلے اس سارے شہر کا محاصرہ جو تھا وہ بخت نصر، جو کہ بابل کا بادشاہ تھا، جس کو آج کے زمانے میں عراق کہتے ہیں، اور اس دور میں وہ بخت نصر دنیا کا بہت بڑا حکمران گنا جاتا تھا، جس کو اس زمانے کی آپ سپر پاور کہیں۔ تو اس نے وہ گھراؤ کیے ہوا تھا، تو اس نے فوری طور پر اپنی فوجوں کو حکم دے دیا کہ یہ علاقہ جو تھا جس پہ یہ موجودہ یروشلم، فلسطین، یہ ایریا جس پہ آج بھی وہ، اس پر حملہ کر دیا، اور بنی اسرائیل کا اس نے بڑے کھل کر قتل عام کیا۔ تو اس نے پھر یہ کیا کہ قتل عام کرنے کے بعد اکثر لوگوں کو، بہت زیادہ لوگوں کو تو اس نے قتل کر دیا، لیکن کچھ بچوں اور عورتوں کو وہ ساتھ قیدی بنا کر بھی لے آیا، اور وہ قیدیوں کی تعداد بھی وہ ہزاروں میں نہیں تھی، وہ بھی لاکھوں میں تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہودیوں پر، یعنی کہ بنی اسرائیل پر، تاریخ کا جو بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بخت نصر کے ذریعے دیا ہے۔ وہ جو مال غنیمت ساتھ لایا اپنے ساتھ عراق میں، تو وہ جو اس نے پھر طریقہ یہ بنا کہ جب وہ مال غنیمت تقسیم کرنے لگا تو وہ جو سردار تھے جو کہ جنگ میں جنہوں نے شرکت کی تھی، انہوں نے کہا کہ مال غنیمت آپ خود رکھ لیں، اور یہ جو قیدی ہیں نا ان کو ہمارے حوالے کر دیں مختلف لوگوں کے گھروں میں، تاکہ ہم نوکروں کا کام ان سے لے سکیں۔ تو قدرت کے رنگ دیکھیے کہ ان قیدیوں میں پرانے جو انبیاء گزرے تھے ان کی اولادیں تھیں، خاص کر جو، اگر تفصیل میں جائیں تو جو حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد تھی نا، اس میں سے 7,000 بچے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے 11,000 بچے تھے، اور اشر بن یعقوب کی نسل سے 8,000 بچے تھے۔ روبیل جو کہ یعقوب کا بیٹا، اس کی نسل سے 14,000 بچے تھے۔ بہرحال قصہ مختصر کہ وہ بچے بھی اگر سارے ملائے جائیں تو وہ بچے، مرد عورتیں، لاکھوں کی تعداد میں بنتے تھے۔ اس کے علاوہ باقی دوسرے اور خاندانوں کے بھی بچے تھے۔ تو بخت نصر نے پھر یہ حکم جاری کیا کہ وہ قیدی جو تھے ان کے 3 حصے کیے۔ ایک حصہ جو تھا اس نے اسی واپس شام میں بھیج دیا، وہ یروشلم والے علاقے کو واپس بھیج دیا۔ جو ایک حصہ اس کے ان قیدیوں کا تھا اس نے قتل کر دیا، اور تیسرا حصہ جو تھا اس کو قید کیا، اور باقی جو بیت المقدس میں کو جو زیورات تھے، ہیرے جواہرات، وہ بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ تو اسی موقع پر وہ جو قرآن میں جو وہ آیت ملتی ہے نا حضرت عزیر کے بارے میں، کہ حضرت عزیر ایک بستی سے گزرے اور اس بستی کی تباہی دیکھ کر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، وہ یہی بستی تھی اور وہ یہی دور تھا بخت نصر کا۔ تو چونکہ بخت نصر کی فوجیں وہ سارا علاقہ تباہ کر کے واپس چلی گئی تھیں، اور حضرت عزیر چونکہ اس وقت تھوڑا جنگل کے علاقے باہر چلے گئے، دوبارہ جب وہ آئے دیکھنے کے لیے تو وہ حیران ہو گئے۔ تو اسی پر سے پھر یہ واقعہ
ہوا ہے کہ ان پر نیند کی کیفیت طاری ہو گئی اور نیند کی حالت میں وہ 100 سال رہے۔ اس کے بعد وہ جب جاگے تو زمانہ گزر چکا تھا، تو بخت نصر بھی مر چکا تھا، تو اس کے بعد پھر حکومتیں تبدیل ہو گئیں، تو پھر وہی شہر جس وقت بخت حضرت عزیر ماں آئے تو وہ غیر آباد تھا، جب وہ جاگے تو وہی شہر آباد ہوا پڑا تھا۔ تو یہ سارا واقعہ پھر وہ سورۃ بقرہ میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ حضرت عزیر کو دکھایا کہ اس کا گدھا جو وہ کیسے زندہ ہوتا ہے، اور خاص کر جو اس کے ساتھ کھانا تھا وہ بھی اپنی صحیح سالم حالت میں تھا۔ تو یہ تھا۔